سب سے افضل ایمان کا شعبہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ جو ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں عمل ایمان کا حصہ نہیں۔ جسم میں ایک بوٹی ایسی ہے، وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، وہ غلط ہو جائے تو سارا جسم غلط ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اس کا نام دل ہے۔ جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا اس نے جنت میں ضرور جانا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، شاخیں ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ایمان کا شعبہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور سب سے کم درجے کا ایمان کا شعبہ چلتے ہوئے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ بعض روایتوں میں 60 سے زیادہ کا لفظ ہے، بعد میں 70 سے زیادہ کا لفظ ہے۔ اس حدیث سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ عمل صالح ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا عمل ہے اور یہ ایمان کا شعبہ ہے۔ عمل صالح، نیک کام، یہ ایمان کا جز ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے ہمارے معاشرے میں، قدیم سے چلی آ رہی ہے۔ جو ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا حصہ نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایمان 3 چیزوں کا نام ہے نا۔ نمبر 1 زبان سے اقرار کرنا، وہی بات آ گئی قول لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2 دل سے یقین رکھنا۔ نمبر 3 نیک کام کرنا۔ یہ تینوں چیزیں ملیں تو ایمان ہوتا ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ زبان سے نہیں پڑھا تو بندہ مسلمان ہی نہیں، تو وہ اس کی کوئی نیکی قبول ہی نہیں۔ دل سے یقین رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، آپ کا چچا مرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتے وقت کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خیر ادیان البریۃ دینا، میرے دل کا یقین ہے کہ اے بھتیجے تیرا دین ساری دنیا کے دینوں سے افضل ہے۔ لیکن یہ جو میرے اڑوس پڑوس میں بیٹھے مجھے ملامت کر رہے ہیں نا، چودھری ہو کر یتیم بھتیجے کے پیچھے لگ جاؤ گے، ان کی ملامت نہ ہوتی تو میں تیرا دین قبول کر لیا ہوتا، اس لیے میں تو ابا کے دین پہ مر رہا ہوں۔ اپنے دل سے یقین ہے اور جسم سے اعمال صالح بھی کرتا رہا ہے، مگر زبان سے کلمہ نہیں پڑھا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح زبان سے پڑھ لیا مگر دل میں یقین نہیں تو منافق ہے، اندر سے کافر اوپر سے مومن، منافق ہے۔ زبان سے بھی پڑھ لیا، دل سے یقین بھی کر لیا، اب ہو نہیں سکتا کہ وہ نیک کام نہ کرے، کیونکہ سارے جسم کے اعضاء وہ دل کے تابع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار جسم میں ایک بوٹی ایسی ہے، وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، وہ غلط ہو جائے تو سارا جسم غلط ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اس کا نام دل ہے۔ تو جب دل مومن ہے تو جسم نیکیاں کرے گا ہی کرے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نیکیاں کم کرے زیادہ کرے، یہ ہو سکتا ہے۔ زبان سے کلمہ آدھا نہیں ہو سکتا، یا تو کلمہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا۔ دل کا یقین آدھا نہیں ہو سکتا، یقین ہے تو یقین ہے، یقین نہیں تو شک ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ آدھا نہیں ہو سکتا۔
آدھا کیا ہو سکتا ہے، کم کیا ہو سکتا ہے، وہ عمل صالح ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اعمال صالحہ کم ہو جائیں تو ایمان کم ہو جاتا ہے، اعمال صالحہ زیادہ ہو جائیں تو ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، برائیاں زیادہ ہو جائیں تو ایمان کم ہو جاتا ہے، برائیاں کم ہوں تو ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال صالحہ ایمان نہیں، تو ان کے نزدیک پھر ایمان کم زیادہ بھی نہیں ہوگا، اور یہی نتیجہ ہے کہ وہ ایمان کی کمی اور اضافے کے بھی قائل نہیں ہیں، جبکہ رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب میرے بندوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ وہ ہوتا ہے جو کم ہوا ہو۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 زبان سے اقرار، نمبر 2 دل سے یقین، اور نمبر 3 نیک کام کرنا۔ نیک کام زیادہ ہو گئے تو ایمان زیادہ ہو جائے گا، کم ہو جائے تو کم ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ ایمان 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سے افضل ہے کلمہ پڑھنا، تو ثابت ہوا کلمہ پڑھنا بھی ایمان ہے، اور کم تر درجہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، تو یہ عمل ہے، اس سے ثابت ہوا عمل بھی ایمان ہے۔ اور جہاں تک یقین کا تعلق ہے تو ایمان کا مطلب ہی یقین ہوتا ہے، ایمان کا معنی ہی یقین ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ملیں تو ایمان ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جو کہ ایمان کا افضل ہے، افضل جز ہے، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ دل سے یقین بھی ہے، زبان سے کلمہ بھی پڑھا ہے، نیک اعمال بھی کیے ہیں، اگرچہ کم یا زیادہ ہیں، گناہ زیادہ سے زیادہ ہو جائیں، نیکی کم از کم ہو جائے، لیکن اس نے دل کے یقین سے کلمہ پڑھا ہو، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ صادقا من قلبہ دخل الجنہ، جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا اس نے جنت میں ضرور جانا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت اگر چور بدکار ہو تو؟ فرمایا پھر بھی جانا ہے۔ حضرت میں کہہ رہا ہوں چور بدکار ہو تو؟ فرمایا پھر بھی جانا ہے۔ کہہ رہا حضرت میں یہ پوچھ رہا ہوں بدکاری کرتا ہو چوری کرتا ہو؟ فرمایا ابو ذر تیری ناک کو خاک آلود کر کے اس نے جنت میں پھر بھی چلے جانا ہے۔ لیکن یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے، جنت میں چلے جانا۔ دوسری طرف روایت آتی ہے یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو گیا تو نکالا نا، نکل کر جنت میں گیا ایمان جو تھا۔ تو جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا، پہلی بات تو یہ کہ کلمہ پڑھ کر اپنے عمل یا قول سے اس کی نفی نہیں کی۔ ایک آدمی کہے کہ ایک بندہ پرچہ دے رہا ہے، پرچہ بڑا اچھا لکھا اس نے، بڑے نمبر آنے کی امید ہے، مگر پرچہ ختم ہونے سے پہلے پہلے سارے صفحات پر کراس لگا دیتا ہے، کتنے نمبر ملیں گے؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ کر کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر غیروں کی عبادت کرتا ہے، تو وہ اپنے کلمے پر کراس لگا دیتا ہے۔ زبان سے کہتا ہے فلاں مدد کر جا، فلاں مدد کر جا، فلاں مدد کر جا، تو وہ اپنے قول سے کراس لگا دیتا ہے یا اپنے عمل سے کراس لگا دیتا ہے شرک کر کے۔ اچھا ہمارے مسلمان کی حالت یہ ہے کہ وہ روزانہ مرتا جیتا ہے، ادھر ایمان ادھر پھر شرک، ادھر پھر ایمان ادھر پھر شرک۔ اگر آخری کام شرک ہوا تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، اور اگر آخری کام ایمان ہوا تو اللہ تعالیٰ پچھلے معاف کر کے جنت دے دے گا۔ دیکھنا ہے موت کس حالت میں آتی۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تو جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا وہ جنت میں ضرور جائے گا کا معنی ہو سکتا ہے راستے میں سٹاپ کرتا ہوا جائے جہنم میں، اور ہو سکتا ہے ڈائریکٹ جائے۔
لیکن جائے گا ضرور۔ یہی معنی ہے رب ذوالجلال کے اس فرمان کا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، شرک سے نیچے جتنے بھی جرم ہیں جس کو چاہے گا معاف کرے گا۔ تو جس کو چاہے گا کا مطلب صاف صاف ہے کہ اگر تو شرک سے کم درجے کے چوری بدکاری جو بھی گناہ ہیں اگر اس نے معاف کر دیے تو ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا، معاف نہ کیے تو سزا پا کر جنت میں چلا جائے گا۔ میں کہتا ہوں جو اس بس پر بیٹھے گا وہ کراچی چلا جائے گا، کیونکہ اس پر بورڈ لگا ہوا کراچی کا، تو ٹھیک ہے، وہ راستے میں 1000 سٹاپ بھی کرے جائے گی ضرور۔ میں کہتا ہوں جو اس جہاز میں بیٹھے گا وہ کراچی میں جائے گا، میں کہتا ہوں جو اس ریل پر بیٹھے گا وہ کراچی میں جائے گا، تو جائے گا تو سارے جائیں گے، مگر سب کے جانے کے انداز مختلف ہیں۔ اسی طرح جو کلمہ پڑھے گا سچے دل سے وہ جنت میں جائے گا، لیکن اگر اللہ نے معاف کر دیا تو ڈائریکٹ جائے گا، نہ کیا تو جہنم میں سزا پا کر نکال لیا جائے گا، پھر جائے گا۔ حدیث صحیح ہے، مطلب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کوئی گناہوں پر شیر نہ ہو جائے، کوئی گناہوں پر جرت مند نہ ہو جائے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب تو جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ کبھی سگریٹ والے سے سگریٹ لے کر اپنے بازو پہ لگا کر دیکھو کیا بنتا ہے، جہنم میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے بے خوف نہ ہو جاؤ کہ ابھی بس کلمہ پڑھ لیا سچے دل سے پڑھا اب تو فکر کی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بس دعا کرو کہ اللہ ہمیں ڈائریکٹ جنت میں لے کر جائے، مزہ تب ہے۔ اور جنت میں بھی غریب آباد میں نہ رہیں بلکہ جنت کے بھی ڈیفنس میں رہیں، ہاں، اور اس کا نام ہے فردوس الاعلیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی اللہ سے مانگو فردوس مانگا کرو، یہ جنت کا سب سے وسط اور اعلیٰ مقام ہے، یہیں سے چشمے پھوٹتے ہیں تو ساری جنت کو سیراب کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے گناہوں پہ توبہ کرتے رہنا ہے اور ہمیں ہر زیادہ زیادہ نیکیوں کی کوشش کرنی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جنت عطا کرے یہ مانگنا ہے، اور یہ کہ اللہ ہمیں جہنم کی تو نہ بدبو اور نہ گرم ہوا بھی نہ دکھائے، اور رب ذوالجلال ہمیں ڈائریکٹ اعلیٰ جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، دعائیں قبول کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔